بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، 17 رمضان المبارک، ام المومنین بنت امیر المومنین، زوجہ سید الانبیاء والمرسلین، افقہ نساء الامہ، محبوب کائنات، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آج کے دن زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم اقدس میں جتنی بھی بیویاں آئیں، آپ ان میں سے سب سے کم عمر تھیں۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس عمر میں بندہ بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھ کے آگے بیان کر سکتا ہے، تبھی تو دیگر ازواج مطہرات سے بنسبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے زیادہ روایتیں مروی ہیں۔ 2210 حدیث آپ نے روایت فرمائی۔ صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہم آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے تو ہمارا وہ مسئلہ فوری طور پر حل ہو جاتا۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین کا 2/3 عائشہ سے لے لو۔ صحیح بخاری اور ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ابھی آپ کا نکاح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوا تھا تو جبریل امین 3 مرتبہ اللہ رب العزت کی اجازت لے کر ایک ریشمی کپڑے کے اندر آپ کی تصویر کو لپیٹے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو فرماتے یا رسول اللہ اس کو کھول کے دیکھیے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھول کے دیکھتے تو آپ ہر مرتبہ دیکھ کے یہ فرمایا کرتے کہ حاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ میری دنیا میں بھی زوجہ ہے اور آخرت میں بھی زوجہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ ایک عظیم تحفہ تھا جو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اب آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ جس کا انتخاب اللہ رب العزت خود کر کے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، وہ عورت کتنی پاکیزہ اور کتنی شان والی ہو سکتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لے کے آئیے گا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ دوسرے دن پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہی شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میری طرف سے دعوت ہے، قبول فرمائیے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ تیسرے دن پھر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی شخص حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ حضور آج آپ کی بھی دعوت ہے اور عائشہ کی بھی دعوت ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں بھی آؤں گا اور عائشہ بھی آئے گی۔ اتنی محبت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمایا کرتے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک دن صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، اور فرمایا کہ مردوں میں سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے اتنی محبت کیا کرتے، بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ مسکرانے لگی تو آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو نا تو تم کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہے، اور جب تم اس پر راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کر فرمانے لگے یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تو میں نام ہی لیتی ہوں، اصل محبت تو آپ سے ہی ہے نا۔ اتنی محبت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے فرمایا کرتے۔ بلکہ مکتوبات شریف کے اندر امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تو یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو روزانہ اصال ثواب کیا کرتا تھا نیک لوگوں کی بارگاہ میں، وہ سب کے نام لیتا لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ نام نہیں لیتا تھا۔ تو ایک دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، اس کے خواب میں تشریف لائے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے چہرہ کیوں پھیرا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے نہیں پتا عائشہ کے گھر کی چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تبھی تو صحابہ کرام بھی جب عائشہ صدیقہ کی باری ہوتی، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے گہاں ہوتے تو صحابہ کرام سب سے زیادہ تحائف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت پیش کیا کرتے۔ دیگر بیویوں نے اعتراض اٹھایا کہ آپ صحابہ کرام سے کہیے کہ جب آپ ہمارے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تب بھی تحائف پیش کیا کریں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے فرمانے لگے مجھے عائشہ کے معاملے میں تکلیف نہ دیا کرو۔ تو ازواج مطہرات نے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ حضور سے سفارش کیجئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے کر آئیں، عرض کی تو جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی تم مجھ سے محبت نہیں کرتی جس سے میرا باپ محبت کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر آج کے بعد پھر عائشہ سے زیادہ محبت کیا کر۔ عرض کی حضور میں پہلے بھی عائشہ صدیقہ سے محبت کرتی تھی، اب میں اور زیادہ محبت کیا کروں گی۔
اتنی محبت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی وجہ یہ بھی تھی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کسی بیوی کے بستر پر مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، جب میں عائشہ صدیقہ کے بستر پہ ہوتا ہوں تو اللہ رب العزت کا کلام نازل ہوتا ہے مجھ پر۔ اتنی پقیزہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ بلکہ میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حدیث مبارکہ کو لکھا، آپ فرماتے ہیں جب عائشہ صدیقہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی تھی تو آپ فرماتی تھی انی تبت الی اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتی ہوں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے بھی معافی طلب کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں۔ لہٰذا میں آپ احباب کی بارگاہ کے اندر بڑی ادب سے گزارش کروں گا کہ آج کے دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے دن کو منایا جائے، قرآن مجید پڑھ کے آپ کی روح کو اصال ثواب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کی درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، آمین۔